بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم آج 9th کلاس کا قدر ایاز چیپٹر شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ریڈنگ تو کر چکے ہو، لیکن ہم دوبارہ سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ اس چیپٹر میں کیا تھا۔ اس میں ایک دیہاتی کی کہانی تھی۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ دیہاتی جو ہے میٹرک کے بعد جب گھر آتا ہے تو وہ اس کی خیر موجود گھر آیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے کمرے میں اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، صرف ایک اس کا ملازم جو علی بخش ہے اسی کو اس کے کمرے میں جانے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ اسی سے ہی زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ اس کی خیر موجودگی میں اس کا ایک دوست آ گیا، تو اس کے ملازم نے اس کو باہر اچھی طریقے سے اس کے ساتھ اس کی خاطر مدارت نہیں کی، بلکہ اس کو باہر ہی بٹھایا اور تھوڑا کوئی خاطر مدارت کرنے کے بغیر ہی اس کو رخصت کر دیا۔ تو جب اسے جو دیہاتی سلیم تھا اس کو معلوم ہوا کہ اس کے ملازم علی بخش نے اس کے دوست کی خاطر مدارت نہیں کی ہے، تو وہ بہت اس پہ خفا ہوا، ناراض ہوا اور اسے برا بھلا کہا۔ لیکن جب علی بخش نے اسے کہ اس نے اس کے دوست کو ڈرائنگ روم میں کیوں نہیں بٹھایا، اس کو کولڈ ڈرنکس کیوں نہیں دی پینے کے لیے، لیکن وہ پھر جب اس نے برا بھلا کہا تو وہ مصنف کے پاس چلے گئے، اس کے علی بخش جو تھے وہ مصنف کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ سلیم نے مجھے برا بھلا کہا ہے۔ اتنے میں سلیم بھی آ جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ کیوں تم نے اسے برا بھلا کہا؟ تو اس نے انہیں بتایا کہ اس کے دوست آیا تھا اور اس کو کھانے پینے خاطر مدارت نہیں کی، نہ ہی کھانے پینے کے لیے کچھ دیا اور نہ ہی ڈرائنگ روم میں بٹھایا، تو وہ سمجھے گا کہ یہ دیہاتی لوگ ہیں، انہیں کسی چیز کا کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اس بات پر مصنف جو تھے وہ مسکرانے لگے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، تو جب آپ اسکول گئے تھے تو تب آپ بھی اسی الیے میں گئے تھے اور دیہاتی لگ رہے تھے وہاں پہ، اور آپ کے جو ٹیچر تھے آپ کو انہوں نے کہا کہ جب آپ اسکول گئے چھوٹے تھے، پرائمری میں داخل ہوئے تھے، تو آپ نے کرتا اور تہمت باندھی ہوئی تھی اور چپل پہنی ہوئی تھی پاؤں میں، تو تب ماسٹر صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں شلوار کیوں نہیں پہن کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں، لڑکے تو نہیں پہنتے، لڑکے تو تہمت باندھتے ہیں۔ اسی طرح ہوتے ہوتے ایک دفعہ ماسٹر صاحب نے اسے کہا کہ میں آپ کے گاؤں آؤں گا۔ تو جب وہ ان کے گاؤں پھر اتفاق سے وہ ان کے گاؤں پہنچ گئے اور ان کے گھر آئے، تو انہوں نے جب دیکھا ان کے ماسٹر جی کو سلانے کے لیے نہ ڈرائنگ روم تھا نہ کچھ تھا، تو انہیں جو ان کا باہر ایک ڈیرا سا بنا ہوا تھا، باہر گایوں کا جو کمرہ تھا وہاں پہ انہیں بستر ڈال کر دیا گیا، اور ان کو غسل کرنے کے لیے باتھ روم بھی نہیں تھا، انہیں مسجد کے غسل خانے میں غسل کے لیے بھیجا گیا، اور چائے بنانے کا بھی انہیں طریقہ نہیں آتا تھا، انہیں لسی پیش کی گئی، لسی کی طرح چائے پیش کی گئی، وہ بھی بہت مشکل سے انہیں ملی۔ تو اسی طرح سے انہیں بہت وہ ہوا کہ پھر انہیں پتہ چلا کہ جب مصنف نے انہیں بتایا کہ جب چھوٹے تھے تو آپ بھی جب گئے تھے شہر گئے ہوئے تھے اور شہر سے واپس آئے تھے تو آپ بھی اسی طرح سے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہوں گا کہ وہ کون تھا۔ تو انہوں نے اپنی باہیں کھول دی اور کہا کہ آؤ ملو۔ تو دیہاتی جو ان کا سلیم تھا اس کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی، اور اس کے جو علی بخش تھا اس کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی، اور انہوں نے بہت خوش ہوئے کہ جو مصنف تھے وہ دیہاتی تھے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیہاتی جو ہیں وہ بہت سادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ انہیں کسی چیز کا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں قدر ایاز کے سب سے پہلے ہم اب الفاظ معنی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھ لیں۔ خاص عمدہ، بہت اچھے، اعلیٰ درجے کے، امتیاز، بڑائی، فرق یا عظمت، انتخاب، چنا ہوا، لا شریک، جس میں کوئی شریک نہ ہو، کم و بیش، تقریباً،
اقسام ازل سے تقسیم کرنے والا مراد اللہ تعالی. شاہانہ طول و عرض بہت بڑا لمبائی چوڑائی، بہت بڑی لمبائی چوڑائی. خطۂ عرض، خطۂ زمین، زمین کا ٹکڑا. اثاثے مراد اسے گھر کا ساز و سامان. خاک سارانہ، غریبانہ یا غریبوں جیسا. کار خیر، نیکی کا کام، اجر، ثواب، صلہ یا انعام. جم جانا، ڈٹ جانا یعنی کسی کے آگے جم کر کھڑے ہو جانا. سرے شام ہوتے ہی. مخل ہونا، دخل دینا، شریک ہونا، دخل دینا یا شامل ہونا. تواضع، خاطر مدارت، مہمانداری، انس، پیار، محبت. طیور، انداز غیر معمول، معمول کے خلاف معمول، معمول کے خلاف. رونی صورت، رونے والی صورت. وجہ گرانی، رونے کی وجہ. گنوار، دیہاتی. ارشاد، بیان. نزول، نشان نزول، وارد ہونے کا موقع، وجہ یا سبب. داستان غم، دکھ سے بھری کہانی. طرفین، دونوں طرف. تنازع، جھگڑا. برہم، ناراض. قباحت، برائی. خفیف، ہلکا یا معمولی. حدود اربع، وہ علاقہ جو کسی علاقے کے چاروں طرف واقع ہو. فضائل، فضیلت کی جمع ہے یعنی خوبیاں. بلاغت، وضاحت، کھول کر بیان کرنا. ٹھیٹ، خالص. ٹھیٹ جیسے کہتے ہیں خالص. صافہ، بڑا رومال جو سر پہ باندھا جاتا ہے. تہمت، دھوتی. دھیمی، آہستہ. پتلون، پتلون پہننے والا. خال، کوئی. جینٹل مین، شریف آدمی. رشک، حسد، چکرا سا گیا، گھبرا گیا. مذاقن، مذاق کے طور پر یا ہنسی مذاق میں. پھلانگ کر، کود کر. چارہ نہ تھا، گزارا نہ تھا. بسط، تعظیم، بہت عزت کے ساتھ. تاریکی، اندھیرا. مصافہ، ہاتھ ملانا. نامولود، جو بھی پیدا نہیں ہوا ہو اسے نامولود کہتے ہیں. چھوٹتے ہی، فوراً. نوبت، وجہ یا کیفیت. اکلوتی، اکیلی، تنہا. دقت، مشکل. اشتیاق، شوق. دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا. نیم وحشت، آدھی دیوانگی. بڑبڑا کر، منہ ہی منہ میں کچھ کہنا. دلاسا، تسلی یا حوصلہ. اطمینان، تسلی. مبہوت، حیرت زدہ. معیوب، عیب والا یا برا. دستور، قانون، رواج. تلافی یا کمی. پھر یہ تو سارے ان کے اس کا سبق کے الفاظ معنی ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہے سوال جواب. پہلا سوال ہے، مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا؟ اس کا جواب ہے، مصنف کو جو بنگلہ ملا وہ نہایت کشادہ 2 ایکڑ خطہ اراضی پر مشتمل تھا. عمارت کے سامنے وسیع چمن اور سرسبز درخت تھے. ولسن روڈ پر یہ بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا. دوسرا سوال ہے، سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟
اس کا جواب ہے سلیم میاں دن بھر اپنے دوستوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے رہتے اور شام ہوتے ہی ٹی وی کے سامنے جم کر بیٹھ جاتے. یعنی کیونکہ وہ میٹرک کر کے آئے تھے، انہیں کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ دن بھر سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے تھے اور شام ہوتے ہی ٹی وی کے سامنے جم کر بیٹھ جاتے تھے. دوسرا سوال، اگلا سوال ہے سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے تھے؟ کیونکہ سلیم میاں کی غیر موجودگی میں ان کا ایک دوست امجد ان سے ملنے آیا تھا اور علی بخش نے انہیں برآمدے میں ہی بٹھایا اور سادہ پانی کا گلاس پیش کیا. جب سلیم میاں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ سلیم بخش پر برہم ہوا اور اس نے اس دوست کو اس سے کہا کہ اس کے دوست کو گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہیں بٹھایا اور فریج سے نکال کر کوکا کولا کی بوتل کیوں پیش نہ کی. اگلا سوال ہے دیہاتی لڑکا پہلے اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ اس کا جواب ہے دیہاتی لڑکا جب اپنے گاؤں سے چھوٹا موٹا چودھری کا بیٹا تھا تو جب وہ شہر کے اسکول میں پہلے دن اسکول گیا تو اس کے سر پر صافہ، ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، بدن پر کرتا اور تہمد اور پاؤں میں پوٹوہاری جوتا تھا. اگلا سوال ہے ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ ماسٹر جی ہاکی کے کھلاڑی اور شکار کے شوقین تھے. ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے. رات کا وقت قریب آ رہا تھا، اس لیے ماسٹر جی نے چھوٹے چودھری کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا. اگلا سوال ہے ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ جواب ہے گاؤں میں چائے بنانے کا رواج نہ تھا، چائے صرف مریضوں کو دی جاتی تھی، کوئی چائے بنانا بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے ماسٹر جی کو آدھی کچی آدھی پکی چائے پیش کی گئی جو بہت بدمزہ تھی. ماسٹر جی نے ایک گھونٹ چائے کا پی کر باقی چائے رکھ دی. اگلا سوال ہے دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم پر کیا اثر ہوا؟ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم کی آنکھیں نم ہو گئیں، آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک پیدا ہو گئی اور اشتیاق پیدا ہوا کہ سلیم اسے چھوٹے چودھری کو دیکھنا چاہتا تھا. پھر اس کے بعد اگلا کوشچن جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہیں سبق کے اندر ان کے جوابات موجود ہیں لیکن چار ان کے آپشن دیے گئے ہیں تو میں وہاں پہ یہاں باقی تو نہیں لکھ رہی ہوں لیکن ان کے آنسر جو ہیں وہ میں مینشن کر رہی ہوں. پہلا جو ایم سی کیوز ہے اس کا آنسر ہے سی کلاس، بے کا ہے امیرانہ، جیم کا ہے نو مولود، دال کا چارپائی اور اے ہے چائے کی. پھر اگلا کوشچن ہے واحد جمع. شکایت، شکایات، قصہ، قصص، روایت، روایات، عمارت، امارات، امتیاز، امتیازات. پھر یہ جمع ہے اور ان کے واحد دیے گئے ہیں دیہات، دہ، ارشادات، ارشاد، حادثات، حادثہ، مشاہدات، مشاہدہ. یہ کچھ ایک کوشچن ہے اس میں آپ کو بہت سارے الفاظ دیے گئے ہیں جن میں سے ہم نے مذکر اور مؤنث جو تھے وہ الگ الگ کرنے تھے. الفاظ کو جو مذکر الفاظ ہیں ان کو الگ کرنا تھا اور مؤنث الفاظ کو الگ کرنا تھا. یہاں پہ طول، شان، چمن، تواضع اور اشتیاق یہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں اور اس کو آپ نے مذکر ان میں سے الگ کرنے الفاظ کو اور مؤنث جو ہے وہ الگ کرنے ہیں. مذکر ہے طول، چمن اور اشتیاق، مؤنث ہے شان اور تواضع. پھر قدر آیا سبق جو ہے اس کا خلاصہ دیا گیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن سلیم کی غیر موجودگی میں اس کا دوست امجد آیا تو علی بخش نے اس کو ٹھیک طریقے سے اس کی خدمت نہ کر سکا. بعد میں سلیم کو علم ہوا تو اس نے علی کو
ڈانٹا کہ امجد اسے دیہاتی سمجھے گا۔ ملازم نے مصنف سے شکایت کی تو انہوں نے دونوں کو دیہاتی کا قصہ سنایا کہ دیہاتی لڑکا پرائمری کے بعد شہر کے اسکول میں داخل ہوا۔ ایک دن ماسٹر صاحب شکار کھیلتے ہوئے اس کے گاؤں آ گئے۔ چھوٹا چودھری انہیں چوپال میں لے گیا اور ماسٹر صاحب کے لیے چائے تیار کی گئی جو کہ بدمزہ تھی۔ سلیم نے کہا پھر چھوٹے چودھری نے شرمندگی کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دی ہوگی، لیکن مصنف نے کہا کہ نہیں، اس نے تعلیم مکمل کر لی اور آج فوج میں بھرتی ہو گیا۔ سلیم نے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو مصنف نے بازو پھیلا دیے۔ سلیم سمجھ گیا کہ دیہاتی لڑکا کون تھا۔ اس کے بعد سلیس اردو کے لیے آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے، یہ میں نے مختصر سا کر کے لکھ دیا ہے یہاں پہ۔ علی بخش کی داستان غم ختم، اور اس کے بعد جو آخری جملہ ہے چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ اس میں حوالہ متن پہلے لکھیں گے، عنوان قدر ایاز، اور سب مصنف کا نام جو ہے وہ ہے کرنل محمد خان۔ الفاظ معنی اس میں جو آئیں گے وہ ہے داستان غم، دکھ بھری کہانی، تنازع جھگڑا، طرفین دونوں طرف یا چاروں طرف۔ اس کی سلیس اردو ہے، جب علی بخش اپنی دکھ بھری کہانی سنا چکا تو کرنل صاحب کا بیٹا سلیم آ گیا۔ اس کے چہرے سے شکایت ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے بھی اپنی شکایت بیان کرنا شروع کر دی۔ کرنل صاحب نے یہ شکایت بھی سکون سے سنی۔ دونوں فریقوں کے بیان سے صاف ظاہر تھا کہ جھگڑا معمولی ہے اور اسے چائے کی پیالی پر ختم کیا جا سکتا ہے۔